اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب القراءۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے باب ما جاء فی قراءۃ ملک یوم الدین کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. آج ہمارا سبق نمبر 319 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی قراءۃ ملک یوم الدین. یہ باب اس قراءت ملک یوم الدین کے بیان میں ہے. وبه قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا یحیی بن سعید الاموی عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکۃ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت. ہمیں روایت کی علی بن حجر نے، انہوں نے یحییٰ ابن سعید الاموی سے، انہوں نے ابن جریج سے، انہوں نے ابن ابو ملیکہ سے، انہوں نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقطع قراءتہ یقرأ الحمد للہ رب العالمین ثم یقف الرحمن الرحیم ثم یقف وکان یقرأها ملک یوم الدین. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا کرتے تھے. الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رک جاتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھ کر رک جاتے تھے، اور پھر آپ علیہ السلام ملک یوم الدین پڑھتے تھے. ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. وبہ یقرأ ابو عبید، اور یہی قراءت ابو عبید کی بھی ہے، وہ بھی یہی کرتے تھے. وَيَخْتَارُهُ، اور اسی کو پسند کرتے تھے. هَكَذَا رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدَ الْأُمَوِيُّ وَغَيْرُهُ عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکہ عن ام سلمہ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ. اسی طرح روایت کی یحییٰ ابن سعید الاموی وغیرہم حضرات نے ابن جریج سے، انہوں نے ابن ابو ملیکہ سے، انہوں نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند متصل نہیں ہے، لأن اللیث بن سعد روا هذا الحدیث عن ابن ابی ملیکہ عن یعلا ابن مملک عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا. کیونکہ لیث ابن سعد نے یہ روایت نقل کی ہے ابن ابو ملیکہ سے، انہوں نے یعلا ابن مملک سے، اور انہوں نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. عزیز طلباء کرام، یہ اسی روایت کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں جو پچھلے باب کے بالکل پچھلے درس میں ہمارے گزرا، اور ہم نے کہا تھا کہ ابن جریج کی روایت امام ترمذی رحمہ اللہ ابواب القراءت میں ذکر کریں گے، تو یہ وہی روایت ہے. تو ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا وصفت قراءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حرفا حرفا، کہ وہاں پر ام المؤمنین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قراءت کا بیان کیا تھا تو وہ حرفاً حرفاً کے ساتھ کیا تھا، کہ آپ السلام بالکل واضح ایک ایک حرف پڑھتے تھے وضاحت کے ساتھ. وحدیث اللیث اصح، اور لیث کی حدیث یہ اصح ہے. ولیس فی حدیث اللیث وکان یقرأ ملک یوم الدین، اور لیث کی روایت میں ملک یوم الدین بھی نہیں تھا. اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی. وبه قال حدثنا ابو بکر محمد بن ابان قال حدثنا ایوب بن سوید الرملی عن یونس بن یزید عن الزہری عن انس رضی اللہ تعالی عنہ
ہمیں روایت کی ابو بکر محمد بن ابان نے، انہوں نے روایت کی ایوب بن سوید الرملی سے، انہوں نے یونس بن یزید سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر و اراہ قال و عثمان کانوا یقرؤون مالک یوم الدین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، اور راوی کا خیال ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کیا، یعنی یہ چاروں حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تینوں خلفائے راشدین کانوا یقرؤون مالک یوم الدین، ان چار حضرات کا یہ سب حضرات مالک یوم الدین پڑھا کرتے تھے۔ هذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، لا نعرفه من حدیث الزہری عن انس بن مالک الا من حدیث هذا الشیخ ایوب ابن سوید الرملی۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے زہری کی روایت سے، انہوں نے جو انس ابن مالک سے کی ہے، مگر اس شیخ کی روایت سے جو کہ ایوب ابن سوید الرملی ہے۔ وقد روى بعض اصحاب زہری هذا الحدیث عن الزہری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر کانوا یقرؤون مالک یوم الدین، اور بعض زہری کے شاگردوں نے یہ روایت زہری سے نقل کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر یہ تینوں حضرات مالک یوم الدین کی قراءت کرتے تھے، یہی پڑھتے تھے۔ وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن سعید بن المسیب، عبد الرزاق نے معمر سے، انہوں نے زہری سے، اور انہوں نے سعید بن المسیب سے روایت کی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر کانوا یقرؤون مالک یوم الدین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب حضرات مالک یوم الدین کی قرات کیا کرتے تھے۔ جی عزیز طلباء کرام، ابواب القراءت کا یہ پہلا باب مالک یوم الدین کی قراءت میں ہے۔ یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام، قراءتوں کے بارے میں یہ بات اپنے دل و دماغ میں رکھیے گا کہ کسی آیت میں بعض الفاظ کے اوپر اختلاف ہوتا ہے، دو طرح کی اس میں روایات ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں پر مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین، تو معنی دونوں کا ایک ہے، چاہے مالک پڑھے اور ملک پڑھے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، لیکن یہ بعض مختلف کلمات سے بعض حضرات سے مروی ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پر اس باب میں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ان کی طرح مختلف قرات کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ مختلف ابواب قائم کریں گے۔ تو پہلا باب اسی مالک اور ملک یوم الدین کے بارے میں ہے۔ اس میں پہلی روایت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھتے تھے، یعنی ایک ایک آیت الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھی، پھر وقف کرتے تھے، پھر الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے، پھر وقف کرتے تھے، پھر اس کے بعد مالکی۔ تو ام المؤمنین فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ملک یوم الدین پڑھا کرتے تھے۔ اب عزیز طلباء کرام، اس آیت کے بارے میں یعنی مالک یوم الدین ہو یا ملک یوم الدین، تو اس کے بارے میں عاصم اور کسائی رحمہم اللہ یہ دونوں حضرات مالک یوم الدین یعنی مالک الف کے ساتھ جو آتا ہے مالک یوم الدین اس کے قائل ہے، جبکہ باقی قراء حضرات ملک بغیر الف والے اور لام کے زیر کے ساتھ یہ حضرات پڑھنے کے قائل ہے۔ یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابو عبید قاسم ابن سلام بغدادی یہ بھی ملک یوم الدین اس کو پڑھتے تھے اور اسی کو پسند کرتے تھے اور ترجیح دیتے تھے۔ ابو عبید قاسم ابن سلام عزیز طلباء کرام یہ لغت حدیث کے امام ہے اور فن قراءت میں ان کی تصنیف بھی ہے، لیکن یاد رکھیے گا
کہ مشہور قرائے سبعہ میں سے یہ نہیں ہے۔ اب جو یہاں پر روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی، تو یہ روایت ابن جریج کے شاگرد یحییٰ ابن سعید الاموی کی روایت ہے۔ انہوں نے اس کو ابن ابی ملیکہ سے اور انہوں نے ام المؤمنین سے اس کو نقل کیا ہے۔ تو ان کی اس روایت میں مالک کے بجائے ملک ہے، لیکن جو پچھلے درس میں ہم نے وہ باب پڑھا تھا، روایت پڑھی تھی کہ ابن ابی ملیکہ کے ایک دوسرے شاگرد ہیں لیث ابن سعد، تو وہ ابن ابی ملیکہ سے اور وہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان ایک اور واسطہ ذکر کرتے ہیں جو کہ یعلا ابن مملک ہے۔ یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور ان کی روایت میں یہ قراءت کے بارے میں سرے سے کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام مالک یوم الدین پڑھا کرتے تھے یا مالک یوم الدین، بس اس میں صرف ام المؤمنین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کے بارے میں فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام قراءت جب کرتے تھے تو اس کو حرفن حرفن خوب وضاحت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو پھر امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا وحدیث اللیث اصح ولیس فی حدیث اللیث وکان یقرأ مالک یوم الدین، کہ لیث کی سند یہ اصح ہے کیونکہ اس میں ایک واسطہ کا اضافہ ہے، تو اس لیے وہ سند نازل ہو گئی، اور اسی قسم کے سند کو امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ترجیح دیتے ہیں، مگر باقی حضرات وہ دوسرے سندوں کو صحیح کہتے ہیں، اور امام لیث کی سند میں جو راوی کے اضافہ کو مزید فی المتصل اسناد قرار دیتے ہیں، کیونکہ ابن ابی ملیکہ کا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سماع ہے، تو لہٰذا پھر دونوں حدیثوں سے حدیث کا متن کم و بیش آیا ہے، اس لیے دونوں سندیں اپنی جگہ پر وہ صحیح ہے، اس میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسری جو روایت یہاں پر ذکر ہوئی یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور یہ روایت یہ ایوب ابن سوید نقل کرتے ہیں۔ یہ ایک معمولی راوی ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے ان کے لیے جو شیخ کا لفظ استعمال کیا ہے ھذا الشیخ ایوب ابن سوید الرملی، تو مطلب یہ معمولی درجے کے ثقہ ہے، جبکہ اسی روایت کو جو امام زہری رحمہ اللہ کے دوسرے شاگردوں نے دوسرے تلامذہ نے اس کو روایت کیا ہے، تو انہوں نے اس کو مرسل نقل کیا ہے، یعنی اس میں صحابی کا واسطہ ہی نہیں ہے، مرسل انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو اب امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، یہ تینوں حضرات مالک یوم الدین قراءت کرتے تھے، لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ امام زہری کی مرسل روایتوں کے بارے میں محدثین کا فرمانا ہے کہ ان کی مرسل روایتیں ضعیف ہوتی ہیں، اور یہی امام زہری کے ایک اور شاگرد معمر، عبد الرزاق نے جو روایت کی ہے معمر سے، تو یہ بھی امام زہری کے شاگرد ہیں، یہاں پر بھی وہ زہری رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں، تو انہوں نے اس روایت کو سعید بن المسیب سے روایت کیا ہے، اور اس روایت میں بھی یہی تین نام ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ روایت بھی مرسل ہے۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی ہے، اور ان کی مراسیل اگرچہ مقبول ہے، لیکن امام زہری رحمہ اللہ کی مراسیل وہ بہرحال ضعیف ہے، وہ غیر معتبر ہے، لیکن سعید بن المسیب رحمہ اللہ ان کے مراسیل وہ مقبول ہے اور بالاتفاق مقبول ہے۔ تو خلاصہ یہاں پر عزیز طلباء کرام ہم ان الفاظ کے ساتھ پیش کریں گے کہ دیکھیے اگرچہ روایتیں دونوں قراءتوں کی اتنی مضبوط نہیں ہیں، مگر
यहाँ पर मसले का दारोमदार वो रिवायात पर नहीं है बल्कि नकल, तवातुर और तामुल पर है। और क़ुराए सबआ से दोनों किस्म की क़िराअतें मनकूल है, तो गोया कि दोनों क़िराअतें अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। तो चाहे कोई नमाज में आम क़िराअत में मालिक यौमिद्दीन पढ़े या मलिक यौमिद्दीन पढ़े, दोनों अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसे मजमे में पढ़े कि जिन लोगों को थोड़ा बहुत शुद्ध बुद्ध क़िराअत के साथ हो, जिनको पता है कि भाई मालिक यौमिद्दीन भी सही है और मलिक यौमिद्दीन भी सही है, अगर ऐसे जट किस्म के लोगों के सामने तिलावत करे कि जिनको बिल्कुल क़िराअत के बारे में पता ना हो, सबअत अहरुफ इनके बारे में इल्म ही ना हो, उनको बिल्कुल कोई शुद्ध बुद्ध ही ना हो, तो फिर उनके सामने अगर किसी एक किस्म की गैर मारूफ क़िराअत की, कोई आयत तिलावत की, तो फिर वो हो सकता है कुछ कर बैठे कि भाई मौलवी साहब, कारी साहब, हाफिज साहब गलत तिलावत कर रहे हैं। तो गलत तो उनके एतबार से है कि वो जानते ही नहीं हैं। तो इसलिए अपनी जगह पर दोनों क़िराअतें बहरहाल वो सही है। जी अज़ीज़ तलबाए किराम, यही तक हमारा आज का सबक था। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़िंदगी रही तो अगले दर्स में एक नए बाब के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।